بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارا آج کا مسئلہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ بہت سی وجوہات اس کی زیر بحث رہی جاتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ انصاف اور عدل کی عدم فراہمی ہے. اس کے ساتھ بددیانتی ہے جو ہر شعبے کی رگ رگ میں سرایت کر گئی ہے. بددیانتی بھی ایک ایسی ناانصافی ہے اور غیر عادلانہ فعل ہے کہ کمزوروں کے حصے کی چیز طاقتور اور بااثر لے جاتے ہیں. اس کا رد عمل بھی دہشت گردی آتی ہے. ہمارے ہاں دن رات کسی وقت آپ ٹی وی کھولیں تو یہ بحثیں ہر چینل پہ، بے شمار چینل ہیں، ہر چینل پہ یہی بحث ہو رہی ہے. دہشت گردی کیوں ہے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ بددیانتی کیوں ہے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ اب بڑے بڑے دانشور مختلف تجویزیں، مختلف حل تجویز کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں سنا کہ اس نے بھول کر بھی کہہ دیا ہو کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات ہیں، ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے. میں نے نہیں سنا یا کسی نے آج تک یہ بات کی نہیں. اور بے شمار تجویزیں آتی ہیں. ہر محکمے میں بددیانتی ہے، کرپشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، زیادہ استعمال لفظ یہی ہوتا ہے، کرپشن کرپشن. اب آدھی انگریزی انہوں نے اردو کر لی، آدھی سے زیادہ پنجابی بھی کر لی ہے. بات پنجابی میں بھی ہو رہی ہو تو اس میں آدھی انگریزی ہوتی ہے. اب جی کرپشن کا کیا ہو جی، اس کے لیے کوئی محکمہ بنایا جائے تو پھر کہتے ہیں اگر وہ کرپٹ ہو گیا، وہ بددیانت ہو گیا، پھر کیا ہو؟ ان سارے ہیلوں حوالوں سے بہتر سادہ سی بات ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، اللہ نے ہمیں یہ پاک وطن عطا فرمایا ہے اور ہم نے اس وعدے پہ لیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
کیوں نہ ہم اللہ ہی سے اس کا علاج پوچھیں، اللہ کے نبی سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، خطبہ حجۃ الوداع کو سامنے لائیں جو پوری انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ 8ویں پارے کے اس رکوع میں میں نے ایک آیت تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، 151 نمبر۔ 5 چیزیں اس میں آ گئی ہیں، 5 اس سے آگے ہیں۔ یہ 10 بنیادی اصول اسلام نے اس وقت دیے تھے جب روئے زمین ایک مقتل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہر ملک میں دہشت گردی تھی، قتل عام تھا، لوٹ مار تھی، بردہ فروشی تھی، بددیانتی تھی، جوا تھا، سود تھا، شراب خوری تھی۔ آپ جتنی انسانی تاریخ کھنگال لیں، جتنا برا حال اس دنیا کا اس وقت تھا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جب نزول قرآن ہوا، نہ اس سے پہلے اتنی خرابی نظر آتی ہے اور نہ اس کے بعد۔ یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک دنیا ظلم سے بھر چکی تھی۔ تو وہ کیا نسخہ تھا جس نے چند سالوں میں روئے زمین کو امن کا گہوارہ بنا دیا؟ گھر گھر انصاف پہنچنے لگا، ہر آدمی خدا رسیدہ ہونے لگا۔ وہ کیا اصول تھے؟ وہی ابدی اصول قرآن کریم نے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائے ہیں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ فرمایا قل تعالوا اتلو، آؤ میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں بتاؤں، ما حرم ربکم، تمہارے پروردگار نے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو خالق ہے تمہارا، جس نے یہ ساری بساط کائنات تمہارے لیے بچھا دی ہے، اور جس نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں تمہیں اور تمہیں دے رہا ہے مسلسل، اس نے تمہیں کس کس چیز سے روکا ہے؟ ما حرم ربکم علیکم، تم پر کون کون سی چیز حرام کی ہے؟ حرام کا مطلب ہوتا ہے ممنوع چیزیں، جن چیزوں سے منع کر دیا جائے، روک دیا جائے۔ ایک بنیادی بات قرآن نے جہاں سے شروع کی وہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، افلاس کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی انہیں بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہیں ان چیزوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم دانش مندی سے زندگی گزار سکو۔ یہ بامحاورہ سادہ سا ترجمہ تھا۔ فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، میرے حبیب نے دعوت دیجئے، لوگوں سے کہیے آؤ میرا پیغام سنو، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم پر تمہارے مالک نے، تمہارے پروردگار نے کن کن چیزوں پر پابندی لگائی۔ اللہ کریم خالق ہے، تمام اشیاء اس نے پیدا کی ہیں، لیکن ہر چیز کیا کرتی ہے یہ سب کچھ ہم نہیں جانتے۔
کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سانپ نہ ہوتے تو ان کا کیا فائدہ، لوگوں کو ڈستے ہی ہیں، لیکن کتنے ایسے کام ہیں اگر سانپ نہ ہوتے تو شاید چوہے کو فصل نہ ہونے دیتے۔ ہم تو سانپ مار دیتے ہیں نا۔ آپ یہ مشرقی پاکستان اور اس کے ملحقہ ہندوستانی علاقوں میں دیکھیں جہاں چاول کی کاشت ہوتی ہے، یا اپنے ہمارے گجرانوالہ سیالکوٹ ان علاقوں میں دیکھیں جہاں چاول کی کاشت ہوتی ہے، تو وہ لوگ سانپ دیکھ کر بھی مارتے نہیں، بلکہ وہ اچھا سمجھتے ہیں کہ میرے کھیت میں سانپ ہیں 2-3، اس لیے کہ چوہے سوراخ کر کے نہ صرف اس کا فصل کا نقصان کرتے ہیں بلکہ اس کے بنیروں میں سوراخ کر کے پانی بھی نکال دیتے ہیں اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سانپ چوہوں کو کھاتے رہتے ہیں، وہ لوگ شکر کرتے ہیں۔ اللہ نے جتنا نظام بنایا ہے ساری چیزیں کسی نہ کسی کام پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو کھانا ہی شروع کر دیں۔ اسلام نے جتنی چیزوں سے روکا ہے، حرام کی ہیں، وہ انسان کے لیے ان کا کھانا نقصان دہ ہے، ان کے ذمہ دوسرے کام ہیں جو وہ کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد جو رکھی قرآن حکیم نے فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں سب سے بڑی اور سامنے قسم تو یہ ہے جیسے اس زمانے کے مشرک بت پوجتے تھے، یا آج کا ہندو بت پوجتا ہے، یا آج کا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بت کے سامنے کھڑا ہے۔ بت پرستی، ایک بت اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود تراشا ایک پتھر کو اور پھر اسے اللہ کا شریک سمجھ لیا اور اسے نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا مان لیا۔ اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، اس کی پوجا کروں گا تو نفع ہوگا۔ یہ اسے شرک جلی کہتے ہیں، ایسا شرک جسے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سامنے ہے۔ اور یہ عام تھا بعثت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے وقت۔ نہ صرف بت پوجے جاتے تھے، فرشتوں کی خدا کی بیٹیاں کہہ کر پوجا جاتا تھا، سورج پوجا جاتا تھا، چاند پوجا جاتا تھا، ستارے پوجے جاتے تھے، اور بے شمار جانور پوجے جاتے تھے، آگ پوجی جاتی تھی، پہاڑ پوجے جاتے تھے۔ ایسی ضرب لگی اس شرک جلی پر لا الہ الا اللہ کی کہ جسے نصیب ہو جائے وہ بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اس کے لیے بت محض ایک پتھر کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرک کی دوسری قسم ہے جسے شرک خفی کہتے ہیں، وہ ذرا زیادہ نازک ہے۔ وہ پوشیدہ شرک ہے کہ کوئی بظاہر تو بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو نفع پہنچانے والا یا بالذات نفع پہنچانے والا یا نقصان پہنچانے والا سمجھ لیتا ہے۔ اور جو عام ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود عام ہے۔ ہندو اگر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بزرگان دین کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، وہ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بزرگوں کے مزارات پہ سجدے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ خیال یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے اولاد مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بتائیے فرق کیا ہے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حرکتیں کرتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے۔ کافر تو پہلے ہی رد ہو چکا تھا، مردود تھا،
کفر میں مبتلا تھا، اگر اس نے کسی بت کو بھی سجدہ کر لیا تو اس کے مزید کفری میں اضافہ ہوا، کافر وہ پہلے بھی تھا۔ کلمہ گو کو کیسے زیب دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے دروازے پہ سر رکھے، اور یہ وبا اتنی عام ہے۔ اور پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اوہام عوام میں ہیں، خود جو لوگ ان درگاہوں کے متولی بن جاتے ہیں وہ عیاش قسم کے لوگ ہیں، اور قبروں پر کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے، موج میں لگ، وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قبر دنیا سے گزر چکا، برزخ میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے رب جانے، وہ کوئی نہیں، وہ ہمارے لیے دکھاوے کے لیے ادب کرتے ہیں، دل سے وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں، پیسے لوٹو اور کھاؤ پیو۔ اس میں عام سادہ لو لوگ، بلکہ بعض اوقات بڑے اچھے پڑھے لکھے، یہ پڑھے لکھے کا بھی بڑا عجب تماشا ہے۔ ایک بندہ 5 MA کر لیتا ہے لیکن وہ دین کی الف بے بھی نہیں سمجھتا، پڑھتا سیکھتا، تو اسے ہم پڑھا لکھا کہتے رہتے ہیں۔ بھئی پڑھا لکھا جس شعبے میں ہے اس میں ہے، دین تو اس نے پڑھا نہیں، دین کی اس کو کیا خبر۔ اور یہی اکثریت ہماری پڑھی لکھی اور دانشور اسی قبیل سے، اکثریت، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیا بھی سیکھی، دین بھی سیکھا، لیکن بہت کم، اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو یک طرفہ علم رکھتے ہیں۔ تیسری قسم شرک کی ایک اور بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ اپنے الیکشنوں کو دیکھ لیجئے، ہم ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ بندہ اہل ہے، قابل ہے، دیانتدار ہے، جس منصب کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اس کا اہل ہے، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں اس کو ووٹ دوں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ میرا فائدہ کر دے گا، وہ کرے یا نہ کرے۔ جب ہم اس سے نفع کی امید رکھتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے، ہم نے اسی کو نفع رساں یا ضرر رساں سمجھ لیا، نفع اور نقصان اللہ کے دست قدرت۔ اگر یہ ایک بات بھی ہم سمجھ جائیں تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، اگر میں اور آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ ووٹ اس کو دیں گے جو اس منصب کا اہل ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں سیاستدانوں سے، امراء سے، دوسرے لوگوں سے کہ یہ نفع پہنچائیں گے، ان کی غلامی میں اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا بھی شرک خفی کی ایک قسم ہے، اس لیے اس کی مانتے ہیں کہ ادھر سے کسی نفع کی امید نہیں، ادھر سے امید ہے۔ تو یہ بہت سے نازک معاملات ہیں جو انسان کی سوچ، فکر اور اس کے دل سے تعلق رکھتے ہیں، اور مومن وہ ہے جو شرک جلی سے بھی بچے، شرک خفی سے بھی بچے۔ اصلاح کا اگلا کام تب شروع ہوتا ہے، کوئی بھی عمارت تب بنتی ہے جب اس کی بنیاد آپ خوبصورت، مضبوط اور اچھی سیدھی درست رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اصلاح احوال کی بنیاد رکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ظاہراً بھی خفیہ طریقے سے بھی۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کبھی بھی کسی طرح بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت کیجیے۔ یہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، بعض لوگ چلے جاتے ہیں مزاروں، درگاہوں پر، وہاں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ایک فرق ہوتا ہے۔ جیسے اب ہم سڑک پر دعا کرتے ہیں، اللہ کریم موجود ہے، سن رہا ہے، ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس جگہ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جگہ ہر وقت
اللہ کے سر بسجود ہونے کی ہے، اس کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہم وضو کر لیتے ہیں، باوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں، تو اس میں اس باوضو ہونے کی طہارت کی برکت بھی آ جاتی ہے، ان 2 رکعت کی برکت بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح تو بزرگان دین کے مزار پر جانا یا والدین کی قبر پر جانا یا مسلمانوں کی قبروں پہ سلام دعا کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ کسی صاحب قبر کو حاجت روا سمجھ لینا یا نافع و دار سمجھ لینا یہ شرک ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو روکتا ہے وہ بالکل چاہتا ہے کہ قبریں کھود کے پھینک دی جائیں، اور جو اس طرف بلاتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے کیا لینے جاؤ گے۔ انہوں نے عجیب عجیب حکایتیں بنا رکھی ہیں۔ ایک دن میں کوئی مجھے سنا رہا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں فرید گنج شکر کہیں جا رہے تھے، تو ساتھ کوئی بندہ تھا، تو دریا آ گیا یا پانی آ گیا، گہرا پانی بہ رہا تھا، اس میں سے گزرنا تھا، کوئی نہر تھی، دریا تھا، مجھے سارا صحیح یاد نہیں کیونکہ زبانی روایتیں ہیں، حکایتیں ہیں۔ تو وہ اس میں داخل ہوئے تو وہ اللہ اللہ کر کے چلنے لگ پڑے، تو پیچھے جو ساتھ تھا خادم ہوگا یا ساتھی کوئی، تو وہ بھی اللہ اللہ کر کے، تو اسے پانی نے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تو اس نے انہیں پکارا کہ مجھے تو پانی لے گیا۔ تو انہوں نے کہا تم اللہ اللہ کدھر کر رہے ہو، تم فرید فرید کرو تو بچ جاؤ گے۔ اللہ تک تمہارا پہنچنا تو آسان نہیں ہے، میں تو اللہ اللہ اس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ اللہ تک پہنچا ہوں، تم فرید فرید کرو۔ اس طرح کی حکایتیں بے سند اور گھر کے لوگوں کو اس شرک میں مبتلا کرتے ہیں کہ تم اللہ سے کیا مانگو گے، تم قبر سے مانگو یار، اللہ سے تو یہ صاحب قبر مانگے گا۔ ساری کائنات کو کسی قبر والے نے پیدا ایک ذرہ بھی نہیں کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کا پالنا اس کے اپنے ذمے ہے، اور وہ پال رہا ہے، اور سب کا حساب بھی وہی لے گا۔ سو فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک سے توبہ کر، وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب اگر اس پوشیدہ شرک سے توبہ کر لی جائے اور ہمارے بااثر افراد یا حکومتی ادارے اس بات پہ آ جائیں کہ ہمارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، ہم کسی کی سفارش پر یا رشوت پر کام نہیں کریں گے، دیانتداری سے کریں گے، تو صرف شرک سے توبہ کرنے سے اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں اصلاح ہو رہی کہ ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ناراض ہو جائے گی، فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا، وزیر اعظم روٹھ جائے گا، صدر روٹھ جائے گا۔ بھئی حق ہے، جو روٹھتا ہے روٹھے، جس کی خاطر حق پہ عمل کر رہے ہیں وہ نہ روٹھے۔ دوسری بات جو شرک کے بعد ارشاد فرمائی، یہ انتہائی یعنی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ اللہ سے شرک کرنا چھوڑ دو، معاملات درست ہونا لگ جائے، صرف ایک بات۔ دوسری فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگلے دن ان باتوں میں ایک دوست نے شکایت کی، میں نے ویسے عید مبارک کے لیے فون کیا تو ان سے کسی دوسرے کا پوچھا کہ جی وہ پریشان ہے بڑا، اس کے والد بیمار ہیں، ضعیف ہیں، اور بیماری ایسی ہے کہ حواس بھی ان کے درست نہیں، اور وہ پیشاب کر دیتے ہیں بستر پر ہی اور انہیں پتہ نہیں چلتا، تو وہ بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، بچہ بھی تو 2-3 برس تک بستر پر پیشاب کرتا رہتا ہے اور والدین اسے دھوتے اور سنبھالتے رہتے۔ اب اگر والدین پہ ایسا وقت آ گیا تو بچے کو پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس کی سعادت ہے ان کی خدمت کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے، اور وہ تو بدلے ہی اتارنا ہے اس نے، کوئی اپنی طرف سے زیادتی۔ تو کیا بچہ پیشاب نہیں کرتا بستر پر؟
یہ جو بندہ آج کہہ رہے وہ گھبرا جاتا ہے، تو کیا اس نے بستر پر 2-3 برس پیشاب نہیں کیا؟ اس کی والدہ، اس کے والد نے اسے نہیں سنبھالا؟ آج اگر بزرگوں پہ یہ وقت آ گیا ہے تو اسے خوشی سے سنبھالے میرے بھائی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری بات سے خوش ہوئے، کہنے لگے بات کی سمجھ آ، یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ شاید اس طفیل مجھے معاف کر دے۔ تو احسان کی مختلف صورتیں ہیں کہ والدین کی عزت کرو، احترام کرو، انہیں جھڑکو نہیں، ناگوار بات نہ کرو جس سے وہ ناراض ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رہے جو پہلے گزر چکی، اللہ تشرکو بہ شیئا، جہاں اللہ کا حکم ہے والدین اس کے خلاف کہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کی عزت بحال رکھی جائے گی۔ مثلا کسی کو والدین کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، فلاں کام کرو، خاموشی سے چلا جائے، وقت پر نماز ادا کرے اور ان کی بات بھی سن لے۔ لیکن اللہ کا حکم مقدم ہے، والدین کے کہنے سے بھی کوئی حرام نہیں کھائے گا، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی برائی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم و تشدد نہیں کرے گا، لیکن کام شریعت کے اندر ہی کرے۔ اگر شریعت کے خلاف والدین حکم دیتے ہیں تو ان کو جھڑکے نہیں، ان کی توہین نہ کرے، ان کو ناراض نہ کرے، وہ بات نہ مانے، کیونکہ یہ پہلے گزر چکا کہ اللہ کے ساتھ کوئی برابری نہیں کر سکتا، لہذا اللہ کا حکم چھوڑ کر والدین کا مانا جائے گا تو پھر تو وہ اللہ سے بڑے ہو گئے۔ احترام اس حد تک ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں ان کی بھی عزت کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہاں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی کہ وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، والدین ہوں، والدہ اور والد دونوں کی عزت کی جائے۔ بدر میں ایک صحابی تھے، ان کے والد مشرکین کی طرف سے تھے، میدان بدر میں موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے والد کو خود قتل کروں گا۔ آپ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، وہ تیرے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، تو اس کے دنیا سے جانے کا سبب نہیں بن سکتا۔ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شمشیر بکف تھا، حضور نے فرمایا اور ہیں جانثار، اس سے نبٹ لیں گے، لیکن تمہارا باپ ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے۔ تو والدین کا والدین ہونا کافی ہے عزت و احترام کے لیے، پیار و محبت کے لیے، خدمت کے لیے، جتنی جس کے بس میں ہو۔ جو بس میں نہ ہو اس کا وہ مکلف نہیں ہے، اور شریعت سے باہر جو حکم والدین دیں اس کے ماننے کا بھی کوئی مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت مقدم ہے اور اس کے بعد والدین کی اطاعت۔ جہاں والدین کے حقوق ہیں بنیادی طور پر، وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ والدین کو بھی حکم دے دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، رزق کی تنگی سے ڈر کے بچوں کا قتل نہ کرو۔ یہ بچوں کے قتل کی مختلف صورتیں تھیں کہ عرب کے لوگ بیٹیاں زندہ گاڑ دیتے تھے، اس کی دو وجوہات ہوتی، ایک تو وہ کسی کو داماد بنانا عار سمجھتے تھے، اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، دوسرے معاشرے میں بے حیائی بہت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بیٹی نہ ہو، تیسرے رزق کی تنگی کی وجہ سے بھی بچوں کو قتل کر دیتے، بیٹیاں گاڑ دیتے تھے، بیٹوں کو بیچ دیتے تھے، وہ غلام بن جاتے تھے، کوئی خرید کے لے جاتا تھا۔ تو جہاں والدین کے عزت و احترام کا حکم دیا، اگلا حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اس لیے کہ نحن نرزقکم، تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تم رازق نہیں ہو۔ اللہ نے زمین کا سینہ پٹ دیا ہے مختلف قسم کے رزق۔ ہماری کتنی نسلیں یہاں گزر گئیں
ہم چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں کھیتی باڑی کر کے ہمارے باپ دادا بسر کر گئے، ہماری باری آئی تو کوئلے کی کانیں آ گئیں، نمک کی کانیں آ گئیں، اور وہی غریب لوگ کروڑ پتی ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے۔ اچھا، ایک زمانے تک ہم کوئلے کے باہر جو آؤٹ کراب ہوتا تھا اسے نکال کر باہر پھینکتے رہے اور کوئلہ بیچتے رہے، آج وہ آؤٹ کراب کولے سے مہنگا بک رہا ہے، کل پتہ نہیں کون سی اور نئی چیز آ جائے گی۔ تو رزق کے وسائل تلاش کرو، رزق کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اگرچہ ہماری حکومت نے تو ایک شعبہ ہی بنا دیا ہے نا، نام اس کا بہبود آبادی ہے اور کام اس کا ہے کہ آبادی کو کم کیا، یہ بہبود ہے آبادی کی کہ بچوں کو قتل کیا جائے۔ اب قتل کے مختلف طریقے ہیں، ظاہراً بچہ پیدا ہوا قتل کر دیا گیا، بچے میں جب جان پیدا ہو جائے 120 دن کے بعد بچے میں روح پیدا ہو جاتی، اس کا اسقاط کرنا بھی قتل ہے۔ ایک قتل اور ہے کہ بچوں کو نہ دین سکھایا جائے نہ دنیا، پرواہ نہ کی جائے، ان کی تربیت نہ کی جائے، زندگی میں وہ چور اور ڈاکو اور اچکے بنے، یہ بھی قتل اولاد۔ اسی طرح سے کسی بیماری یا کسی ضرورت کے تحت عارضی علاج کرانا کہ وقتی طور پر خاتون کو حمل نہ ہو، وہ کسی مرض یا کسی بیماری یا اس کی صحت کی وجہ سے اس کی اجازت ہے، لیکن کلی طور پر ایک خاتون کو بانجھ کر دینا یہ بھی قتل اولاد میں ہے، کیونکہ ایسا آپریشن کرا دینا کہ کبھی وہ آئندہ اسے بچہ ہو ہی نہ سکے، یا مرد بھی ایک آپریشن کراتے ہیں، وہ نس بندی سی کر دیتے ہیں آئندہ اولاد نہیں، یہ دونوں قطعاً حرام ہے، ان کا کوئی ہیلہ کوئی شرعی جواز موجود نہیں ہے، اور یہ قتل اولاد کے زمرے میں آتا۔ اب کتنی خوبصورت ترتیب آ گئی کہ ایک بندہ اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے بعد دنیا میں اسے پیدا کرنے سے پالنے تک جن لوگوں نے ذمہ داری ادا کی وہ والدین ہیں، ان کی بات نہیں سنتا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد آ جاتی ہے، دنیا کی محبوب ترین چیز اولاد ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اسے قتل کر دیتا ہے۔ وہ معاشرے کو کیا خیر دے گا، دوسرے اس سے کس بھلائی کی امید رکھیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے، قرآن کریم جس طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے خالق کی پرواہ نہیں کرتا، مالک کی، پروردگار کی، جو اسے پال رہا ہے، جس نے بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے وہ کافر و اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، لیکن والدین کو تو جانتا ہے، کتنی مشکلوں سے انہوں نے اسے پالا پوسا جوان کیا، ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر جوان ہوا تو اولاد ہو گئی، دنیا میں عزیز ترین اولاد ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے آپ کس بھلائی کی توقع رکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے ساتھ وہ نیکی کرے گا؟ بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ کسی سے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ وہ اللہ و اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے اور اللہ و اللہ کے رسول کا نافرمان ہے تو وہ دوستی کے قابل نہیں۔ کافر بھی ہے تو پھر بھی یہ دیکھو کہ اللہ رسول کو تو نہیں مانتا، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تو تم دوستی کر کے کیا لوگ؟ تو قرآن حکیم نے نہایت ابتدا سے اس مرض کو پکڑا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کے ساتھ شرک نہ۔ اب شرک نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بات اللہ کے مقابلے میں نہ مانو، جو چیزیں اس نے جن سے روک دیا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو صرف یہ ایک بات کافی ہے پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والدین سے اس نے سلوک کرو۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے
کہ والدین سے اس نے سلوک کا حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، پیار دیا، محبت دی، جوان کیا. تو زندگی میں دوسرے لوگ جو ہم پہ احسان کرتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، دوست احباب ہماری کئی دفعہ بڑی مدد کرتے ہیں، تو جو ہم پر احسان کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے احسان کے بدلے میں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ممنون ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو کتنی اصلاح معاشرے میں ہو جائے. پھر تیسرے درجے میں فرمایا کہ صرف والدین کی نہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. کافر ایک اولاد کو زندہ گاڑ دیتا ہے، وہ مر گئی، لیکن اس کی آخرت تو بن گئی، نجات کا سبب تو ہو گیا. ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بچوں کو دین سے بے بہرا رکھتے ہیں، ان کی ہم نے دنیا بھی تباہ کر دی، آخرت بھی بگاڑ دی. دنیا میں وہ رشوت خور، جھوٹے، چور، خائن بنے، آخرت میں عذاب. تو یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہم نے کر دیا کہ اولاد کو تباہ کر دیا. اور فرمایا رزق کی تنگی کے باعث اس ڈر سے کہ روزی کم ہو جائے گی. اور آج ہمارا جو سرکاری وزارت ہے، پوری وزارت ہے اس بات کی، اس وزارت کا جو ہے مشن ہی یہ ہے کہ بھئی بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے. وہ فرماتا ہے تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ جو تمہیں پال رہا ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی پالے. جتنی افرادی قوت ہوگی اتنے وسائل رزق کے بھی ہوں گے، اور جتنے رزق کے وسائل ہوں گے اتنے بندے آسودہ حال بھی ہوں گے. جو آتا ہے وہ ایک منہ لے کے آتا ہے، اس کے ساتھ دو ہاتھ ہوتے ہیں. اللہ کریم اتنے وسائل عطا فرما دیتے ہیں. لہذا یہ مغرب کی اور کفر کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی لگائی ہوئی آگ ہے جو انہوں نے بے حیائی کو عام کرنے کے لیے لگائی. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں جب انہوں نے ترقی کی تو ان کی عورتیں بچے جننے سے بھاگ گئیں، عورتیں شادی کرنے سے بھاگ گئیں، بے حیائی عام ہو گئی. نتیجتاً اب امریکہ میں بھی کسی کے زیادہ بچوں سے انعام دیا جاتا ہے، فرانس میں بھی کسی کے زیادہ بچوں سے انعام دیا. اب ترغیب دے رہے ہیں اپنی عورتوں کو کہ بچے پیدا کرو. کہاں سے لائیں گی قوم؟ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ہر قوم کی ایک تعداد چاہیے جو کم از کم ملک کی دفاع تو کر سکے، اپنی آبرو کا تحفظ تو کر سکے، ملک کو قائم تو رکھ سکے. تو ہماری تعداد تو اس سے بھی کم ہوتی جا رہی. لیکن یہاں وہ جنون چھایا ہوا ہے کہ جی بچے نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو وزیر اس کا پرچار کرتے ہیں ان کے اپنے پتنی کتنے ہیں. اپنوں پر پابندی نہیں ہے، دوسروں کے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بھی قتل اولاد کی ایک صورت ہے، اور اللہ کریم پر عدم اعتماد کی ایک صورت ہے، ایمان کے نہ ہونے کی دلیل ہے. فرمایا تم اس بات سے بچوں کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، روکنا چاہتے ہو، یہ پیدا ہو جائیں تو مار دینا چاہتے ہو کہ یہ کھائیں گے کہاں سے. تو تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ نحن نرزقکم، ہم روزی، اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے. وَإِيَّاكُمْ، جو تمہیں دے رہا ہے وہ ان کو بھی دے گا. میں نے اپنی زندگی میں کئی غریبوں کو دیکھا ہے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں. غریب تھے، ان کے 5 6 8 بچے ہو گئے، مشکلوں سے انہوں نے پالے. جب وہ جوان ہوئے تو آج گاؤں کے چودھری ہوئے ہیں. ایک گھر کے 8 بندے ہیں، 8 کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے. آج وہ جو گھر کے زیادہ بندے تھے آج گاؤں کے سفید پوش ہوئی ہیں، پیسہ ان کے پاس. بھئی جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا زیادہ کام بھی تو کریں گے. چوتھی بات فرمائی
ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں وہ ظاہر ہیں یا پوشیدہ، ان کے قریب مت جاؤ۔ دیکھو، منع کرنے کی دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک میں کہہ دیتا ہوں کہ یار اس گلاس کو آپ اس سے پانی نہ پینا، پھر میں کہتا ہوں خبردار اس کے قریب سے بھی، ادھر سے گزرنا، قریب سے بھی نہ گزر، یعنی انتہائی سختی سے جو روکا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس بات کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔